vote of no confidence against the Prime Minister. جی وہ اراکین جو اس کی حمایت میں ہیں اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں. جی گنتی کریں جی. یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اسمبلی کے، جہاں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے قرارداد پیش کی ہے اور اس کے بعد گنتی کی جا رہی ہے. ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ وہ اراکین جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، ان کی گنتی ہوگی. اس وقت گنتی ہو رہی ہے. وقار ستی نے میں جوائن کیا ہے. وقار، کیا احوال ہے آپ کے پاس، بتائیے. جی بالکل، پاکستان عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ پیش کر دی گئی ہے. ڈپٹی اسپیکر نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی سگنیچری ہیں اس پیپر وہ اس کو جو ہے وہ پیش کریں، اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف وہ کھڑے ہوئے اپوزیشن کی طرف سے، اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی جو تحریک ہے وہ پیش کی ہے اس میں ایوان میں. اور اس کے بعد جو اس کے حق میں ہیں وہ سارے لوگ وہ کھڑے ہو گئے اور ان کی اس وقت وہ گنتی کا عمل وہ جاری ہے، اور اس کے جو مخالف ہوں گے وہ بھی کھڑے ہوں گے اور دونوں کی کاؤنٹنگ بھی وہ ہوگی. اور اب سے کچھ دیر بعد جیسے ہی اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی تو باقاعدہ تحریک عدم اعتماد جو ہے مزید کارروائی کے لیے وہ آگے بڑھا جائے گا اس کے اوپر. اچھا، مزید کارروائی آگے اب یہ گنتی ہونے کے بعد جب میجورٹی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر اس پہ بحث ہوگی دونوں طرف سے شروع ہوگی؟ ہاں جی بالکل. جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس سے پہلے اپوزیشن اور اسپیکر کے درمیان ایک ملاقات ہوئی تھی اپوزیشن ارکان اور اسپیکر کے درمیان. اس میں یہ کنسنسس پایا گیا تھا کہ آج تحریک پیش ہو جائے گی، اس کے بعد اجلاس 2 دن کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ بحث ہوگی اور ایک ہفتے کے اندر تحریک عدم اعتماد کے اوپر. اچھا وقار، یہ کہیے گا کہ اس وقت ایوان میں حکومتی اتحادی جماعتوں میں سے کوئی ہے یا منحرف اراکین میں سے؟ اس وقت جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں حکومتی منحرف ارکان یا حکومتی اتحادی ارکان میں سے کوئی بھی یہاں پر وہ نہیں آیا ہے. اور جو اپوزیشن ارکان ہیں ان کی تعداد تقریباً 161 بتائی ہے سید تقریر احمد شاہ نے ہمیں کہ 161 اپوزیشن کے ارکان یہاں پر موجود ہیں. اس وقت مجموعی طور پر 164 کی تعداد ہو گئی ہے. شاہزین مفتی اور علی نواز شاہ کی جو شمولیت ہوئی ہے اپوزیشن میں 162 وہ پہلے تھے، 2 ارکان اور شامل ہوئے اور 164 ہو گئے، اور اب 164 کا جو ہے وہ کاؤنٹ کر رہی ہے اپوزیشن اپنے ساتھ. اور قرارداد کو آگے بڑھانے کے لیے اس پر بحث کے لیے 20% جو موجودہ جو ارکان ہیں اس میں 20% ان کی تعداد چاہیے، تو یہ تو بہت زیادہ اس سے ہو گئی ہے. جی بالکل، ان کو 68 لوگوں وہ درکار ہیں، لیکن اس وقت اپوزیشن کے پاس 161 لوگ آج کے دن اس وقت جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں ایوان کے اندر وہ موجود ہیں. اور جو وہ اس حوالے سے جو مطلوبہ تعداد ہے وہ پوری ہے اپوزیشن کے پاس، اور یہ کی جا رہی ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے باقاعدہ تحریک عدم اعتماد مجموعی طور پر کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف کی تیسری عدم اعتماد کی تحریک ہے اور وہ پیش ہونے کے لیے باقاعدہ جو اگلی کارروائی ہے اس کے لیے وہ شروع کر دی جائے گی. اور اس وقت جب آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سکرینز کے اوپر اپوزیشن ارکان جو ہے وہ کھڑے ہیں اور ان کی گنتی کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. جی گنتی کا عمل جاری ہے. بہت شکریہ وقار ستی، ہمیں ایوان کا احوال دے رہے تھے. اور اس وقت گنتی کا عمل جاری ہے. قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے قرارداد پڑھی اور اس کے بعد رولز کے مطابق ڈپٹی اسپیکر اس وقت چیئر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ارکان کی گنتی کی جائے گی، جو ارکان نے اس کی حمایت میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. اور وقار ستی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ایوان میں اس وقت منحرف اراکین جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ان میں سے بھی کوئی موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومتی اتحادی جماعتوں میں سے بھی کوئی ایوان میں موجود نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ آگے کارروائی کیسے آگے بڑھتی ہے اور اس پر بحث کتنے دن تک جاری رہتی ہے یہ دیکھنا ہوگا. لیکن میکسیمم 7 دن کا وقت ہے جس کے اندر اس پر گنتی ہونی ہے اور تحریک عدم اعتماد پر ارکان جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے. 172 ارکان کی ضرورت ہے اپوزیشن کو. اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے. حکومت
हुकूमत की तरफ से भी दावा किया जा रहा है, अपोजिशन की तरफ से भी दावा किया जा रहा है। हुकूमत ये कह रही है कि 172 अरकान पूरे नहीं कर पाएगी अपोजिशन, और हुकूमती इत्तेहादी उनके साथ खड़े हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ से अपोजिशन ये दावा कर रही है कि उनके जो रिक्वायर्ड नंबर हैं उससे कहीं ज़्यादा नंबर्स उनके पास हैं, और न सिर्फ हुकूमती इत्तेहादी जमातें उनके साथ खड़ी होंगी बल्कि Let me go across to Khalid Jamil, who's joining us live from Pakistan on the story. Khalid, what's happening inside as the no confidence motion is to be tabled? Numbering, voting is going on. The counting on the no confidence motion is underway. What are you picking up is going to be likely from the Pakistan National Assembly today as more allies ditch Imran Khan? Yes, the opposition leader Shehbaz Sharif moved the no confidence motion in the assembly, and now the counting is going on. Those who are favor in the motion, they will vote in favor of the motion, and after that, Deputy Speaker National Assembly is chairing the session today. Speaker is not on the chair, and then he will allow to move the resolution formally, and then he will fix the days for debate and discussion on the this motion of no confidence against the Prime Minister of Pakistan. At the same time, the Prime Minister and his senior ministers are trying to convince their allied, and there are reports, and we are sharing with our viewers that the Information Minister Fawad Chaudhry confirmed that the PTI government to hold office under clause 4 abet. करारदाद पर बहस रूल 37 के सब रूल 5 के तहत बरोज जुमेरात 31 मार्च 2022 को होगी। ईवान की कार्रवाई बरोज जुमेरात 31 मार्च 2022 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। Khalid, the Legislative Assembly meet, that is there, the Pakistan Assembly meet is over. What happened right now there? Yeah, the National Assembly today, as you are watching that, the after the motion tabling in the National Assembly, counting, and when the required number obtained this motion, then the Deputy Speaker will allow to move the resolution formally, and after that he will fix the days for discussion, and most probably they will start a discussion on this motion from tomorrow. And then there will be at least minimum 3 days for the discussion, and after that discussion there will be more 4 days in which anytime Speaker or Deputy Speaker or Chair of the session can ask the House to vote against in favor of the motion. At that time, opposition have to bring 172 members in the favor of the no confidence motion against the Prime Minister, and if they will not succeed to bring 172 numbers, then that motion will be failed. And if they will succeed to get the 172 or more member National Assembly in favor of their motion, then the Prime Minister immediately step down, and the new House of the Leader will be elected by this National Assembly, and the President will ask the second largest or joint nominated candidate from the opposition to take a confidence vote from the National Assembly, and before that confidence vote, National Assembly will elect the new leader of the House, and that after the election of the leader of the House from the National Assembly, the President will take oath from him, and after oath he will advise the new leader of the House to take the confidence, the vote of confidence from the House. But before this, there will be many things every time, every day. All right, Khalid, I'm just going to come back to you every because hour, the situation is getting changed. the no confidence motion had been tabled in the Pakistan Assembly. It's now been accepted, and the Assembly is being adjourned for the 31st. So we're going to keep coming back to you for the latest details, as the big breaking news from Pakistan is the no confidence motion will be on the 4th of April.